بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت بہت بڑا المیہ ہے تاریخ اسلام کے اندر۔ مکہ المکرمہ میں 3 خارجیوں نے معاہدہ کیا۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور برق بن عبداللہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کرنے کا بیڑا اٹھایا، اور عمر بن ابی بکر تمیمی نے عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کا بیڑا اٹھایا۔ چنانچہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو ابن ملجم نے شہید کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ہر طرف سے سازشوں کے جال سے تنگ آ چکے تھے، اور جو آپ کے قریبی آپ کے رفقا تھے وہ آپ سے اچھا سلوک نہ کرتے تھے۔ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ زندگی سے تنگ آئے ہوئے تھے۔ آپ اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ تو مجھے میرے رفقا سے ملا دے، یعنی ابو بکر و عمر سے، عثمان سے، اور مجھے میرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب 17 تاریخ کا روزہ رکھنا تھا تو روزہ رکھنے سے پہلے آن جناب صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ نے علی کو بشارت دی، رضی اللہ تعالی عنہ کو بشارت دی کہ علی تو ان قریب ہمارے ساتھ ملنے والا ہے۔ یہ خواب حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے صاحبزادے امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان فرمائی۔ آپ سرکار صبح کے وقت روزہ رکھ کر فرماتے جا رہے تھے کہ نماز کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ، الصلاۃ خیر من النوم، الصلاۃ جامع۔ تو جب سرکار آوازیں لگاتے ہوئے جا رہے تھے تو عبد الرحمن ابن ملجم وہ راستے میں چھپا ہوا تھا، ظالم بھیڑیا جو پہلے شیعہ علی میں شامل تھا اور بعد میں یہ خارجی بن گیا۔ اور یہی وہ بدبخت شخص ہے کہ جو ایک خوبصورت حسینہ عورت پر عاشق ہوا تھا، اور اس عورت نے حق مہر مانگا تھا کہ میں تو سے شادی کروں گی، لیکن 3000 درہم اور حضرت علی کا سار ہوگا حق مہر کے طور پر، تو پھر میں تجھ سے شادی کروں گی۔ میرے عزیز دوستو، یہ ظالم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے راستے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے اتنی زور کا وار کیا تلوار کا کہ آپ کی پیشانی مبارک کو چیرتی ہوئی تلوار آپ کے بھیجے تک پہنچ گئی، اور یہ زہر آلود تلوار تھی۔ زہر بڑی جلدی سے پورے جسم میں سرایت کرتا گیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت کرب اور تکلیف کے اندر 3 دن گزار کر اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ میرے عزیز دوستو، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے قتل کیا تھا۔ آپ فرماتے ہیں، یہ شیعوں کی کتاب ہیں، مروج الذہب جلد 2، ذکر خلافت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ صفحہ نمبر 431 ہے، مطبوعہ تہران ہے اور طبع جدید ہے۔ کتاب نمبر 2، مناقب آل ابی طالب، جلد 4 صفحہ 34، ذکر فی صلح مع معاویہ، یہ طبع جدید ہے۔ پھر ناسخ التواریخ، حالات امام حسن، جلد 1 صفحہ نمبر 228، مطبوعہ تہران اور طبع جدید ہے۔ کیا کہا
کہ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے عراقیو، تمہارے 3 کرتوتوں کی وجہ سے میں نے تمہیں اہمیت دینا چھوڑ دی ہے۔ اول یہ کہ تم نے میرے والد ماجد حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا، ایک۔ دوسرا یہ کہ تم نے میرا ساز و سامان لوٹ لیا۔ تیسرا یہ کہ تم نے ہی میرے پیٹ میں نیزہ مارا۔ میں نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بیعت کر لی ہے، لہٰذا اب تم کو ان کے احکام پر عمل کرنا اور ان کی اطاعت کرنا لازم ہے۔ پتہ کیا چلا کہ ان شیعوں نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروایا تھا۔ شیعہ کہتے ہیں کہ کھوج لگاؤ کہ عبد الرحمن ابن ملجم کے پیچھے کون تھا، ہم کھوج لگاتے ہیں، انہی کی کتابوں سے بتاتے ہیں کہ کس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا تھا اور کروایا تھا۔ اور پھر امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تیر مارا، نیزہ مارا، آپ کا سامان چھین لیا۔ اگر اب بھی اعتبار نہیں آتا تو اپنے بہت بڑے مجتہد طبرسی کی احتجاج طبرسی کا مطالعہ کریں۔ زید بن وہب جوہنی کہتے ہیں کہ جب امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو مدائن میں نیزہ مار کر زخمی کر دیا تو اس وقت میں ان کے پاس حاضر ہوا، آپ شدید تکلیف محسوس کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے، کچھ اس بارے میں بتلائیں کیونکہ لوگ حیران و پریشان ہیں۔ تو فرمانے لگے، میری رائے میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ان تمام نام نہاد شیعوں سے کہیں بہتر ہیں، یہ تو میرے قتل کے در پہ ہیں، انہوں نے میرا سامان لوٹا، میرا مال چھینا۔ خدا کی قسم اگر میں امیر معاویہ سے معاہدہ کر لیتا ہوں تو اس کے ذریعے میں اپنی جان محفوظ کر لوں گا، اپنا مال امن میں کر لوں گا اور میں اپنے اہل و عیال کو محفوظ کر لوں گا۔ یہ اس سے کہیں بہتر ہے کہ یہ میرے شیعہ کہلانے والے مجھے قتل کر ڈالیں، میرا گھر بار اور بال بچہ اجاڑ دیں۔ خدا کی قسم اگر میں امیر معاویہ سے لڑائی کرنا چاہوں تو یہی لوگ میری گردن سے مجھے پکڑ کر امیر معاویہ کے سپرد کر دیں گے، یعنی مجھے ان پر اعتبار نہیں ہے۔ یہ صاف صاف نام شیعوں کا لکھا ہوا ہے تمہاری کتاب کے اندر کہ حضرت سیدنا حسن بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں ارشاد فرمایا تھا۔ اور پھر یہی روایت احتجاج طبرسی کے علاوہ ناسخ التواریخ کے اندر موجود ہے، اور یہی بہار الانوار کے اندر تمہاری بہت بڑی پائیدار کتاب کے اندر جو مطبوعہ تہران ہے اس کے اندر بھی یہی روایت موجود ہے کہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے یزعمون انہم لی شیعۃ، وہ کہتے ہیں ہم حسن کے شیعہ ہیں۔ یہ زبان تو کلمات نکل رہے ہیں امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان مبارک سے، لہٰذا ثابت ہوتا ہے کہ علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سازشیں کرنے والے، جنہوں نے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر مقام پر تنگ کر ڈالا تھا، اور آپ کے شہزادے حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی، اور پھر حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کو خود بلایا ظالموں نے، اور خود علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ارجمند حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا اور کروایا۔ اور یہ یزیدیوں کے لشکر کے اندر تلواریں لے کر کھڑے تھے اور اہل بیت اطہار کو قتل کر رہے تھے، اور قتل کرنے کے بعد ان کے ساز و سامان کو لوٹ رہے